عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ان اولا الناس بی ہے، اولا کا معنی ہے میرے بہت زیادہ قریب اور خاص ترین آدمی، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مقام قرب میں ہے۔ پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب اس لیے ہوگا کہ اس نے درود شریف پڑھ کر آپ کا قرب حاصل کیا اور آپ کی ایک خاص خدمت کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت علی بن موقف کو فرمایا، انہوں نے جب آپ کی طرف سے حج کیا تو آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تمہاری ایک خدمت ہے، میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ جب لوگ حساب کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو میدان محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شدید محبت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جسے کسی سے محبت ہو وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت آپ کی مطابعت پر دلالت کرتی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جو شخص درود پاک کی کثرت، محبت اور مطابعت کے اس مقام پر ہوگا، اس کی روح کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کا قرب حاصل ہوگا، دونوں میں شناسائی، الفت، تعلق اور مناسبت حاصل ہوگی، لہٰذا وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوگا، اور بالخصوص اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نورانیت حاصل ہوگی، اور آپ کی صورت مبارکہ اس کے دل میں منقش ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ ابو عبداللہ ساحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا عظیم ثمرہ اور جلیل فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ نیت خالصہ اور شروط و آداب کی رعایت اور معنی میں غور و فکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود پاک پڑھا جائے، حتیٰ کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام تر سچائی اور خلوص کے ساتھ دل میں راسخ ہو جائے، ذکر کرنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریفہ میں رابطہ پیدا ہو جائے، اور جتنی محبت راسخ ہو صفائی اور قرب کے لحاظ سے اتنا ہی تعلق قائم ہو جائے، کیونکہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت محبوب کی پیروی کا تقاضا کرتی ہے، اور پیروی مرتبہ وصال تک پہنچاتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی سنتوں کو عام کرتی جا رہی ہے، جس کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، روح منظم لشکر ہیں، ان میں سے جن میں تعارف ہوتا ہے آپس میں الفت کرتی ہیں، اور جو ناشناسا ہوں وہ الگ تھلگ رہتی ہیں۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے۔ پس بندہ اس میں کمی کرے یا زیادتی، اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یعنی جب تو نے درود شریف کے دوام اور فائدے کو جان لیا تو اب تمہاری مرضی ہے کہ زیادہ پڑھو اور زیادہ فائدہ حاصل کرو، یا کم پر ہی اکتفا کرو۔ دراصل یہ پڑھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ عمل کرنے والا جہاں تک ہو سکے خیر کثیر کو ترک نہیں کرتا۔ اسی لیے مواہب اللدنیہ میں فرمایا، جس چیز میں اختیار دیا گیا ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اختیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کمی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روایت میں آتا ہے، بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو مگر اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی، یعنی بخل کی اتنی مقدار کافی ہے۔ جناب کتنی مقدار؟ کہ وہ صدقات دیتا ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، اور جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ درود پاک نہ پڑھے تو سمجھ لو کہ وہی سب سے بڑا بخیل ہے۔ شخص مذکورہ بخیل بلکہ بخیلوں کا بھی سردار ہے، اس لیے کہ بخل زائد چیزوں کا روکنا اور ایسی چیز کا خرچ نہ کرنا ہے جسے شریعت یا مروت کی روح سے خرچ کرنا چاہیے۔ شریعت تو درود پاک پڑھنے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اس طرح مروت کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ انعام و احسان کیا ہے اس کی تعریف کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر دین و دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان گنت احسانات ہیں جن میں ہم تیر رہے ہیں، اور ظاہری اور باطنی طور پر ان سے مالا مال ہیں۔ مخلوق میں آپ جیسا کوئی محسن نہیں ہے، کیونکہ
آپ ہر خیر اور ہم تک پہنچنے والی ہر نعمت میں واسطہ ہیں، اور آپ سب سے زیادہ ہماری ہدایت و نجات کے خواہ ہیں، اور آپ دنیا و آخرت میں ہماری فکر فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیاں اور اپنے شب و روز آپ پر درود شریف بھیجنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد آپ کے ذکر میں دل کو مشغول کرنے میں گزار دیں تو آپ کا جو حق ہم پر واجب ہے ادا نہیں ہوگا۔ ایمان اور احسان کی بنا پر ہم سے مطالبہ ہے، ہم پر واجب ہے کہ آپ کو فراموش نہ کریں اور نہ ہی آپ سے غافل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرمائے اور اپنے فضل ہی سے نفس کے بخل سے محفوظ رکھے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ بھی فرمایا میرے جس امتی نے مجھ پر درود بھیجا اس کی 10 نیکیاں لکھی گئیں اور 10 گناہ مٹائے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح یہ حدیث روایت کی ہے، اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ کا کھانا حرام کیا ہے۔ علامہ دمیری نے کہا اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام بیہقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف بھیجو، جو شخص مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا اس کا مقام مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید روایت میں آتا ہے کہ تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن تمام مخلوق بے ہوش ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ حالانکہ عام تصور کے مطابق آپ کا جسد انور اپنی اصلی حالت پر نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد طیبہ کو کھائے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بکثرت درود بھیجو، جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ شیخ ابو طالب مکی نے فرمایا کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ یہ فضیلت والا دن ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ مقصود کیا ہے کہ قیامت اسی دن یعنی جمعہ کو ہوگی، تو یہ دن سخت ترین ہوگا، اس میں وہ کام کر لو جس کی برکت سے سختی ٹل جائے۔ قیامت کے دن کا تعارف کروا کے فرمایا پھر جب یہ بات ہے کہ اسی دن قیامت ہوگی تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا۔ اس دن یعنی جمعہ کے دن میں قبولیت کی ایک گھڑی ہے، اس کے علاوہ بہت سے اس کے فضائل ہیں۔ ابن قیم نے کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سید الانام ہیں اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، لہٰذا اس دن بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرنے کی وہ فضیلت ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دنیا و آخرت میں جو بھی نعمت ملی ہے وہ آپ کے دست اقدس ہی سے ملی ہے، پس آپ دنیا میں ان کے لیے عید ہیں، اور قیامت کے دن سب سے بڑی عزت جو انہیں آخرت میں حاصل ہوگی وہ جمعہ کے دن حاصل ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض دیگر حضرات نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جمعہ کی رات نور مکرم حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں منتقل ہوا، لہٰذا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانے اور تعظیم کے لیے اس دن کو عید بنانا چاہیے، اور بارگاہ اقدس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پیش کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے من صلی علی من امتی، یعنی میرے جس امتی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، کتبت لہو، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ومحیت، دور کر دی جائیں گی، عنہ، اس کے نامہ اعمال سے، یعنی اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ترجمہ، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ حدیث میں گزرا تھا حلت لہو، میری شفاعت حلال ہوگی، اس کے لیے شفاعت کا استحقاق ثابت ہے اور شفاعت واجب ہے۔ اس کی تائید امام طحاوی کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ وجبت لہو یا حلت لہو کا معنی یہ ہے کہ شفاعت اسے ڈھانپ لے گی اور اس پر نازل ہوگی۔ مزید اس کی تائید امام مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے حلت علیہ شفاعتی، اس سے مراد جنس شفاعت ہے۔ مطیع کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا حساب میں تخفیف کی جائے گی، یا درجات بلند کیے جائیں گے، اور عاصی کو یا تو جہنم میں نجات دلائی جائے گی یا جہنم میں اس کے قیام کی مدت کم کر دی جائے گی اگر اس کے حق میں وعید جاری ہو گئی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ اس دن کا نام قیامت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں قیامت قائم ہوگی، یعنی تمام مخلوق اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اسے منظور ہوگا کھڑی ہوں گی۔ تمام لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے موافق اور مخالف حجت قائم ہوگی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں قیامت کے تقریباً 100 نام ذکر کیے ہیں، اور قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہر روز اور بالخصوص جمعہ کے روز درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلائل الخیرات شریف کا بکثرت ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت، دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان، دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض
نذیر سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت